نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں، مجھے میں کدے کی خبر نہیں، نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں، مجھے میں کدے کی خبر نہیں، مجھے میں کدے کی خبر نہیں، پر تیرے نام کا وہ نشہ ہوا، تیرے نام کا وہ نشہ ہوا، مجھے سب نشوں سے بچا لیا، بلاغ اولا بے کمال ہی، کشف الدجا بے جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، روح ویران ہے، آنکھ حیران ہے، ایک بحران تھا، ایک بحران ہے، روح ویران ہے، آنکھ حیران ہے، ایک بحران تھا، ایک بحران ہے، گلشن و شہروں کریوں پہ ہے پرفشاں، ایک گمبھیر افسردگی یا نبی، اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا
نبی کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے ہم سے نہ کر داکار امتی یا نبی رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رمضان کی گھڑیاں پہلا عشرہ ختم ہوا اور دوسرا عشرہ اپنی تابناکیوں، فضائل، فوائد اور برکتوں کے ساتھ آج سے شروع ہے۔ کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں۔ اس کی ہر رات مبارک ہے، اس کا ہر دن مبارک ہے،
اس کا ہر لمحہ مبارک ہے، اس کی ہر گھڑی مبارک ہے۔ پر مبارک وہ شخص ہے جو رمضان کی تلاش میں قدم اٹھاتا ہے۔ وہ شخص بہت مبارک بات کا مستحق ہے جو رمضان کی تلاش میں قدم اٹھاتا ہے۔ آپ میں سے کتنے حضرات ہیں جو رمضان کی تلاش میں جنہوں نے قدم اٹھایا اور بڑھے، آگے سے آگے بڑھے؟ کسی کے پاس کرایہ نہیں تھا، کسی کے پاس فرصت نہیں تھی، کسی کے پاس صحت نہیں تھی، کسی کے پاس ہمت نہیں تھی، اور ساری ہمتوں کو بھی جمع کیا، کرائے کو بھی جمع کیا، فرصت کو بھی جمع کیا، اور رمضان کی حاضری پہ چل نکلے۔ اللہ کے ہاں یہ اٹھنے والے قدم بہت محبوب ہیں، بہت مبارک ہیں، بہت سعید ہیں اور بہت سعادت مند ہیں یہ اٹھنے والے قدم۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ آج کی رات کا سجدہ کیا ہے، آج کی رات کے رکوع کی کیا طاقت ہے، کیا وقار ہے، کیا عزت ہے، کیا عظمت ہے، اور آج کی رات میں اللہ کی ہاں دعا کی کیا قیمت ہے، ایک آنسو کی کیا قیمت ہے اور آہوں کی کیا قیمت ہے، گمان نہیں کر سکتے۔ انسان جب جہاز میں بیٹھا ہوتا ہے اسے علم نہیں ہے میں کتنے بڑے پہاڑوں سے گزر گیا ہوں، پہاڑوں سے گزر گیا ہوں، پہاڑوں سے گزر گیا ہوں۔ میں بعض اوقات جہاز میں بیٹھا ہوتا ہوں سفر زندگی میں، تو نیچے پہاڑ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، میں کہتا ہوں مولا تیری رحمت ہی ایسی ہے، جب آ جائے پھر یہ چاہا پہاڑ تو پہاڑوں سے بڑے ہمالیہ بھی چھوٹے نظر آتے ہیں اور جہاز انہی کے اوپر سے خود گزر جاتا ہے۔ آج جو 12 رکعت نماز نفل کا عمل ہے، آج ایک نقش دیا جائے گا جس کو پر کریں گے اور مٹکے میں ڈالیں گے، آج ایک چھلا دیا جائے گا جس کا ثبوت بھی میں پیش کروں گا، خود امام الاولیاء شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے، اللہ کے ولیوں کے بھی اماموں کے بھی امام ہیں شاہ ولی اللہ، ان کے ساتھ ثبوت پیش کروں گا۔ بعض اوقات انسان کو علم کی ناواقفیت کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے انسان بدگمانی اور شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، علم کی کمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ انسان جب ڈھل جاتا ہے اور اولاد جوان ہو جاتی ہے اپنے غم بھول جاتا ہے، اسے اولاد کے نصیب کے لیے، اولاد کے مقدر کے لیے، اولاد کے بخت کے لیے، اولاد کی عزت کے لیے، اولاد کے وقار کے لیے زندگی چاہیے، زندگی چاہیے، پھر وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اس کی جان ہے یا نہیں ہے، اس کا لقمہ ہے یا نہیں ہے، اس کی زندگی ہے یا نہیں ہے، اب اسے اولاد کے لیے کچھ چاہیے۔ زندگی میں سب کچھ دے سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو، سب کچھ دے جاتے ہیں، لوگ کوٹھیاں دیتے ہیں، لوگ بنگلے دیتے ہیں، مربع زمینیں دیتے ہیں، مال دولت دیتے ہیں، اولاد کو دیتے ہیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو دینا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ ڈگریاں دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، نوکر بھی دیتے ہیں، غلام بھی دیتے ہیں، گائے بھی دیتے ہیں، بھینس بھی دیتے ہیں، جہیز میں اولاد کو اونٹ بھی دیتے ہیں۔ مجھے دنیا میں کوئی ایک ایسا بندہ بتا دے جس نے اولاد کو بخت اور نصیب اور مقدر بھی ساتھ دیا ہو۔ ایک صاحب مجھے ملے، ایک شاہ مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ بھر کے زیور دیا، دوپٹے کو یوں کیا اور اس میں زیور ڈالتا گیا، ایسے اٹھا کے ڈالتا گیا، لوگ حیران، زیور دیا۔ اس دور میں گاڑی دی، جب گاڑی 21,500 روپے کی آئی، کتنی؟ 21,500 روپے کی گاڑی آئی، گاڑی دی، بنگلہ دیا، مال دیا، نعمتیں دیں، نہ معلوم کیا کچھ دیا۔ لیکن آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں،
اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ بیٹی مجھ سے زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس کے شوہر کے بے روزگاری کا غم اور اس کے گھر میں بے برکتی۔ عالم یہ ہے کہ میری بیٹی کے ہاتھ میں کوئی چوڑی نہیں، کوئی انگوٹھی نہیں، سب زیور بک گیا ہے، سب بنگلے ختم ہو گئے ہیں، سب دولت ختم ہو گئی ہے، سب مال ختم ہو گیا ہے، ہر چیز لٹ گئی ہے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی دعا ہے جو میری بیٹی کا بخت، نصیب اور مقدر جاگ اٹھے۔ میں نے سب کچھ دے کے دیکھ لیا اور اب اولاد جوان ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بیٹے کہتے ہیں ابا بہن کو کب تک بھرے گا؟ اس کی اولاد جوان ہو گئی ہے، بیٹی کی اولاد جوان ہو گئی ہے کہ ابا بہن کو کب تک بھرے گا؟ اب ہمارا حق ہے، اب ہماری اولاد جوان ہو گئی ہے اور میں اولاد سے چھپ چھپ کے بیٹی کو دیتا ہوں، اب میرے پاس بھی ختم ہو گیا ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ میری بیٹی کا بخت، نصیب اور مقدر جاگ اٹھے۔ اور میرے دل سے اس وقت آہ نکلی، اے کاش یہ 11 اور 12 کی درمیانی رات میں اگر 12 نفل پڑھ لیتا اور زندگی کا معمول بنا لیتا۔ اس میں بخت بھی ہے، اس میں نصیب بھی ہے، اس میں مقدر بھی ہے، اس میں قرضوں سے نجات بھی ہے، اس میں رزق میں ترقی بھی ہے، اس میں دولت میں ترقی بھی ہے، اس میں برکتوں اور رحمتوں کے عالی شان محلات اور تاج ہیں۔ 12 اور 11 اور 12 کی درمیانی رات جو آج رات ہے، اس میں 12 نفل پڑھ لیتا، 2 رکعت نماز نفل، سورۃ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ 2 کر کے 12 نفل پڑھ لیتا، 6 دگانے اور 12 نفل مختصر سے اگر پڑھ لیتا تو آج بیٹی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مجھے ایک دولت مند آدمی نے ایک بڑی کام کی بات کہی، آپ سے کہتا بھی ہوں اور پوچھتا بھی ہوں۔ کہا غریب کی بیٹیاں اکثر بخت والی ہوتی ہیں اور مالدار کی بیٹیاں اکثر رول جاتی ہیں۔ اور مجھ سے کہنے لگے پتہ ہے کیوں؟ غریب ساری عمر غربت میں دیکھ کے اللہ بیٹی جوان ہو گئی میں کہاں سے دوں گا، وہ اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اور مالدار کو پتہ ہے میرے پاس یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ بخت ہے، یہ مال ہے، یہ اسباب ہیں، یہ وسائل ہیں، اس کی نظر اسباب پہ ہوتی ہے اور غریب کی نظر مسبب الاسباب اللہ پہ ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پھر تجھے بھی کر کے دکھاؤں گا، اسے بھی کر کے دکھاؤں گا، تجھے تیری بیٹی کا نقشہ یوں دکھاؤں گا، اسے بیٹی کا نقشہ یوں دکھاؤں گا۔ اللہ والو ساری دنیا کی دولتیں، مال، چیزیں اولاد کو دے دیں، ضرور دیں، ان کے لیے ورثہ چھوڑ کے جانا حرج نہیں۔ بڑے بڑے صحابہ اہل بیت چھوڑ کر گئے ہیں ورثے، انبیاء چھوڑ کر گئے ہیں ورثے حلال کے، کوئی حرج نہیں۔ پر کوئی بخت اور نصیب اور مقدر کا کوئی قصہ مجھے بھی سنا دو کہ بخت اور نصیب کہاں سے ملے گا؟ یہ پیشانی پہ اپنی بیٹی اور بیٹے کے بخت اور نصیب کہاں سے ملیں گے؟ یہ قصہ مجھے بھی سنا دو کوئی، مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ کہانی سچی مجھے بھی سنا دیں، میں بھول گیا ہوں۔ یہ کہاں سے ملے گی یہ چیز؟ یاد رکھیے گا یہ فرشی دنیا کی کہانی نہیں ہے، یہ صرف عرشی نظام ہے۔ یہ جس کے لیے فیصلے ہو جائیں، یہ آج کی رات فیصلوں کی رات ہے، یہ آج کی رات فیصلوں کی رات ہے، یہ آج کی گھڑی فیصلوں کی گھڑی ہے۔ سعید ہیں، سعادت مند ہیں، خوش قسمت ہیں جو اس رات کی قدردانی کرتے ہیں، جو تسبیح خانے کے ایک ایک عمل کو آنکھوں سے چومتے ہیں، بے قدری، شک، وسوسے مبتلا میں نہیں ہوتے، شک اور وسوسوں میں مبتلا نہیں ہوتے، بے قدری نہیں کرتے۔ آپ قدر والے ہیں، آپ عظمتوں والے ہیں، آپ وقار والے ہیں۔ رمضان کی گھڑیوں میں اپنا سارا گھر بار بول کے یہاں آئے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی سعادت ہے جو آپ کو ملی ہے۔ آپ سارے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اولاد کے بخت اور نصیب کے لیے، اولاد کی مقدر کے لیے، اگر اولاد نہیں ہے تو ہمیں اللہ اولاد دے دے اس کے بخت اور نصیب بے اولادی کو دور کرنے کے لیے۔ ایک بزرگ تھے، وہ سب کو اولاد کے بخت اور نصیب کی دعائیں دیتے تھے۔ ان میں سے ایسے بھی تھے کہ ان کے کہتے تھے حضرت ہماری اولاد نہیں ہے، پر کہتے جاؤ تمہاری اولاد کے بخت اور نصیب مقدر اچھے ہوں۔ کہتے حضرت ہماری اولاد نہیں ہے، کہتے جاؤ تمہاری اولاد کے بخت اور نصیب مقدر اچھے ہوں۔ کسی نے انہیں سمجھایا درویش کی بات کو سنو سمجھو،
وہ کہتے ہیں اولاد، تم کہتے ہیں اولاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تمہاری اولاد کے بخت نصیب مقدر اچھے ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ اولاد دے گا تو ان کے بخت نصیب مقدر اچھے ہوں گے۔ یہ اولاد ملنے کی دعا بھی ہے، اولاد پانے کی دعا بھی ہے۔ یہ نفل، ہاں میں حیران ہوں، کچھ چند سالوں سے بہت سے اور حضرات نے بھی ان نفل کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ چند سالوں سے، 4-5 سالوں سے شاید میرے خیال میں ساری دنیا کا جو ہے وہ تسبیح خانے کی ترتیب پہ چل پڑی۔ خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، چل پڑے، اچھی بات ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی مخلوق کو ہماری ذات سے نفع ہو جائے، اللہ کی مخلوق کو ہماری ذات سے فائدہ ہو جائے، اور اللہ کی مخلوق کا فیض عام ہو، تسبیح خانے کا فیض عام ہو جائے، خوشی کی بات ہے۔ کتنے آسان نفل ہیں، 2 نفل پڑھیں، سورۃ فاتحہ کے ساتھ قل ہو اللہ ملا لیں، پھر سلام پھیر لیے، پھر 2 نفل اور پڑھ لیے، پھر 2 نفل اور پڑھ لیے، 12 رکعت نماز نفل خشوع، دھیان، توجہ، لجاہ قلبی، درد اور غم کے ساتھ پڑھ لیا، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا جذبہ کیا ہے۔ یہ رمضان کی گھڑیوں میں مجھ سے چاہتا کیا ہے اور مانگتا کیا ہے، اور یہ رمضان کی گھڑیوں میں میرے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے۔ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو تھپکی دیتے تھے اور بعضوں کا سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے، بچے، اے شباب، اے جوان، اے بچے، رب تیری نسلوں کو تونگری عطا فرمائے۔ اور تونگری سے مراد روحانیت کی تونگری، روح کی مالداری، روح کی دنیا اور روح کی مالداری، اور دنیا کی دنیا اور دنیا کی مالداری۔ دعا فرماتے تھے، بچوں کو بھی دعا فرماتے تھے، اور اس دعا کا فائدہ یہ ہوتا تھا، اس دعا کا فائدہ یہ ہوتا تھا، کوئی بچہ بڑا ہو کے شادی کے بعد بے اولاد نہیں رہتا تھا، اور پھر اولاد بھی ہوتی تھی، اور اس اولاد میں تونگری بھی آتی تھی، بخت اور نصیب اور مقدر بھی جاگ اٹھتے تھے، جاگ اٹھتے تھے۔ یہ نفل سال کے بعد آتے ہیں، رمضان کی گھڑیوں میں آتے ہیں۔ آپ سارا سال انتظار کرتے ہیں، آپ سارا سال انتظار کرتے ہیں، حتیٰ کہ بے شمار لوگوں سے میں نے یہ بات سنی، بے شمار لوگوں سے میں نے یہ بات سنی کہ کہا کہ بیٹی اور بیٹے کی شادی، کہا کوئی مسئلہ نہیں، بس رمضان آنے دو، رمضان، اور رمضان کی 11 اور 12 کی درمیانی رات پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے، نفل پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ غیب سے اسباب مہیا کر دے گا، اللہ غیب سے اسباب عطا کر دے گا، کوئی پریشان نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو۔ یہاں تک کہ اللہ ایسے اسباب مہیا کرتا ہے، ایسے اسباب بناتا ہے جہاں زندگیاں مایوس ہو گئی ہوں، جہاں حالات ختم ہو گئے ہوں، اللہ وہیں سے راہیں نکالتا ہے، اللہ وہیں سے راستے نکالتا ہے، اللہ وہیں سے منزلیں دکھاتا ہے، اور زندگی میں عزت اور عروج اور شان و شوکت عطا فرماتا ہے۔ آپ نہیں سوچ سکتے ان نوافل کی قیمت کیا ہے، ان نوافل کی قدر کیا ہے، ان نوافل کا وقار اور مقام کیا ہے۔ یہ جنہوں نے پایا ہے نا، ان سے پوچھیں، وہ خوش ہو کے بتاتے ہیں، وہ سرشار ہو کے بتاتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کو سامنے رکھ کے بتاتے ہیں، ہاں ہم مایوس تھے، ہماری جیب میں کچھ نہیں تھا، کوئی وسائل اسباب نہیں تھے، اللہ کا نظام دیکھیں، 11 اور 12 کی نفل پڑھے، رب نے ہمیں یہ دیا اور یہ عطا کیا، یہ عطا کیا۔ ان سے پوچھیں، ہے کوئی بتانے والا؟ ان سے پوچھیں کہ ہمیں یہ اللہ نے عطا کیا۔ کون بتانے والا ہے جس کو 11 اور 12 کے درمیانی نفل میں رب نے عطا کیا؟ جی، دو نفل پڑھے 2 سال پہلے، شادی بھی ہو گئی اور رزق کا بہترین اللہ نے وسیلہ بنا دیا۔ داستانیں ہیں اس زندگی میں پھیلی ہوئی، بیٹھ جائیں ابھی، داستانیں ابھی زندگی میں پھیلی ہوئی۔ کوئی شخص آج تک مایوس نہیں ہوا، مایوس نہیں گیا،
जिंदगी में हर शख्स को कामयाबी मिली है। यकीन हो, दर्द हो, दिहान हो, और अंदर एक कुढ़न हो, और अंदर दिल सोजी हो कि अल्लाह तू करीम है, तेरे खजाने में कमी नहीं। और याद रखिएगा, अगर औलाद की शादी हो गई है, कभी ना गलत फहमी में मुब्तला हो कि मेरी औलाद की शादी हो गई है। अगली नस्लों के लिए अल्लाह से वारिस मनवा लें, अगली नस्लों के लिए अल्लाह से आगे खजाने खुलवा लें, और अगली नस्लों के लिए अल्लाह के खजानों से दरवाजे खुलवा लें। अगली नस्लों के लिए, आइंदा नस्लों के लिए अल्लाह से खुलवाने खजानों के दरवाजे। आइंदा नस्लों के लिए जब दरवाजे खुलवा लेंगे, अल्लाह करीम है। अब मिट जाएं, खत्म हो जाएं, रब तो बाकी है ना, और रब के फैसले बाकी हैं, रब का निजाम बाकी है। और अल्लाह फिर ऐसे करके दिखाता है, अल्लाह ऐसे करके दिखाता है। अल्लाह नस्लों को पाल के दिखाता है, खिला के दिखाता है, वकार, इज्जत, शान और शौकत दे के दिखाता है। अल्लाह ऐसे करके दिखाता है, आप नहीं गुमान कर सकते। आज की रात में एक एक सजदा फरमाए, जो सजदा देता है रमजान में, एक तरावी का सजदा है, उस पे अल्लाह पाक उसको 70,000 दर्जे बुलंद करते हैं, एक रिवायत। दूसरी रिवायत में है, एक जन्नत में घर अता करते हैं, जिस घर के अंदर 70,000 दरवाजे होते हैं, हर घर में 70,000 फरिश्ते होते हैं, और हर कमरे होते हैं 70,000, उसमें खाने और नेमतें। लंबी रिवायत है, मेरे आका का फरमान का मफहूम है, जन्नत मिलती है, नेमतें मिलती हैं इन रातों में एक सजदे से। और आप 12 रकात नमाज नफिल में कितने सजदे लेंगे? 24 सजदे। आप सोचे तो सही, मिलेगा क्या? सोचे तो सही, पाएंगे क्या? और अता कितना होगा और मिलेगा कितना, आप गुमान नहीं कर सकते। इन नवाफिल को ध्यान से पढ़ें, इन नवाफिल को एतमाद से पढ़ें। आपकी शादियां हो गई हैं, अपनी नस्लों को विरसा दे के जाना, अपनी नस्लों को फकीर मंगता भिखारी न छोड़ के जाना, अपनी नस्लों को मंगता और साइल और दर दर का ना 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 उस करीम के हवाले करके जाना, जो कफील भी है, वकील भी है, जो हाफिज भी है, हफीज भी है, जो नासिर भी है, नसीर भी है। वो संभालेगा, फिर वो हिफाजत करेगा, और वो करके दिखाएगा। वो अपनी अताओं और बरकतों के दरवाजे खोल के दिखाएगा और कहेगा, मैं ऐसे करके दिखाता हूं। तू मांग के गया था, आज से 5 नस्लें पहले, 7 नस्लें पहले, नस्लों के लिए मांग के गया था। मैं नस्लों को ऐसे पालता हूं। बस एक काम कर, 11 और 12 के दरमियान में 12 रकात नमाज नफिल जिंदगी भर ना छोड़। फैसला कर ले, या अल्लाह मैं जब तक जिंदा हूं इन औकात में खुशू, ध्यान, तवज्जो, लिजाह कल्बी और दर्द वाले नफिल नहीं छोड़ूंगा। उस दिन एक साहब मुझसे कहने लगे, हमारे घर में बेटियां बहुत हैं, बहन भाई 4-5 हैं, बेटियां बहुत हैं, इनके लिए दुआ फरमा दें। मैंने कहा, बेटियों के लिए दुआ अगर कराना चाहता है, हर नमाज की अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद पढ़ लिया कर दुआ। पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। और 11 और 12 के दरमियान के 12 नफिल कभी ना छोड़ना, ये अत्तहियात में ना छोड़ना दुआ, और ये 12 रकत कभी ना छोड़ना। तेरी बेटियां, बेटियों की बेटियां, उनके बेटे और नस्लें, अल्लाह उनको आबाद करेगा, शाद करेगा, बामुराद करेगा, बख्त बुलंद करेगा, रिस्क वसी करेगा, और पेशानी के ऊपर अल्लाह शान और शौकत लिख देगा। सारी दुनिया की दौलत दे दी, नस्लों को तवंगर ना देखा, आंखें ठंडी ना हुई। कुर्रता आयुनिम, अल्लाह मेरी नस्लों को मेरे लिए आंखों की ठंडक बना दे। क्या ख्याल है, उनके नसीब और मुकद्दर अच्छे ना हुए, उनके बख्त बुलंद ना हुए, वो दर दर की ठोकरें खाएं, माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी उस वक्त होंगी
جب ان کی اولاد کے کوئی پاس بخت ہوگا، کہتے جاؤ آمین، برکت ہوگی، دولت ہوگی، کامل ایمان ہوگا، کامل اخلاص ہوگا، کامل اخلاق ہوگا، کامل عافیت ہوگی، نصیب ہوں گے، مقدر ہوگی، چمکتی پیشانی ہوگی، دمکتا دل ہوگا، عزت وقار شان و شوکت ہوگی، سر بلندی ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، ہوگی۔ اللہ کر کے دکھاتا ہے، اللہ اپنے خزانوں میں دے کے دکھاتا ہے۔ ہاں یہ آج کے رات کا خاص عمل ہے، یہ آج کی رات کا خاص عمل ہے۔ اس عمل میں کبھی کوتاہی نہ کیجیے گا، اس عمل کو زندگی بھر اپنا ساتھی بنائیں۔ ابھی ایام 20 کے روزے آ رہے ہیں، 13، 14 اور 15۔ نفل روزے رکھ کے ساری رات سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ننگے سر ننگے آسمان کے نیچے۔ لیکن عورتیں ننگے سر نہ ہوں، اور اگر ننگا آسمان نہیں ملتا تو ایسی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کھانا پینے کو دل چاہے کھا لیں، حاجت ہے تو کر لیں، باوضو پڑھیں ساری رات۔ 3 راتیں ہیں، روزہ تو ویسے ہی ہوگا، رات تو آدھی ویسے ہی گزر جاتی ہے، اور آدھی سے پہلے ویسے ہی اٹھ جاتے ہیں سحری کے لیے۔ 2-4 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ میں نے ایام 20 کی سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو، میں نے ایام 20 کے روزے، یہ نفلی روزے ہوتے ہیں، یہ تو فرض روزے ہیں۔ ساری کائنات نفلی روزے رکھے، آدم سے لے کر آخری دم قیامت تک ایک فرض روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ فرض روزے ہیں۔ جو فرض روزے رکھ کے رات کو فاتحہ پڑھے گا، اس کی نسلوں میں اللہ کیا تمنگری دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاس واقعات ہیں، میں نے کئی دفعہ بتائے ہیں، بس صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، خیال کیجئے گا۔ 13، 14 اور یہ 15 آ رہی ہے، اور 13، 14 اور 15 میں نفلی روزے تو آپ رکھتے ہوں گے۔ اب فرض روزوں کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دیکھیں۔ جب فرض روزوں کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دیکھیں گے، کمال ہے۔ اور پھر آپ نفلی اعتکاف میں ہیں، عید تک اعتکاف کا طے کیا ہوا ہے، آپ کی تو پڑھنا ہی اور ہے۔ جو تسبیح خانے سے باہر والے ہیں وہ بھی پڑھیں، انہیں بھی کمال ملے گا، انہیں بھی وہی برکت ملے گی، انہیں بھی دنیا آخرت کی خیریں اور برکتیں دنیا کے جس کونے میں ہیں۔ لیکن جو تسبیح خانے میں قیام کر رہے ہیں، ان کے کہنے ہی کیا کہ ان کو کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں اور کتنی خیریں ملیں گی اور کتنی عطائیں ملیں گی۔ ایک تو یہ نفل ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آج کے رات میں یہ تحفہ ہے، اور یہ تحفہ آپ نے انشاءاللہ تعالی، ابھی ہم جب فارغ ہوں گے، فارغ ہونے کے بعد آپ نے پتاشے پینے ہیں۔ ہاں، کٹورے تیار، کوئی مرے بھاوے جیوے موالی گھول پتاشے پیوے، کٹورے تیار، پتاشے تیار۔ کیوں جی تیار ہیں؟ ہاں تیار ہیں، تیار ہیں، سب کچھ تیار ہیں۔ آپ پتاشے پیئیں گے، نفل پڑھیں گے۔ میرا ایک مشورہ ہے، پہلے پتاشے پی اچھی طرح گھول گھول پینا، ایسے ہاں گھول گھول پینا۔ ہمارے ہاں 2 تھیں سونکنے، تو ایک دوسرے سے لڑتی تھیں، دوسری کہتی تھی جب تم مرے گی نا میں پتاشے گھول کے پیوں گی، میں نے منت مانی ہوئی ہے جب تم مرے گی میں پتاشے گھول کے پیوں گی۔ اور باقاعدہ پھر کٹورا لے لیتی، کٹورے کے ایسے جھول جھول کے کرتی، ایسے ہلاتی، کیسے گھول گھول کے پیوں گی پتاشے جب تم مرے گی۔ اور قدرت کا نظام، پہلے یہ مر گئی، اللہ کا نظام ہے، وہ کریم ہے۔ میں ایک بوڑھی ماں بیٹھی تھی، تو بوڑھی ماں ہر چیز چھپا چھپا کے رکھتی تھی، تو بیٹی مجھ سے کہنے لگی جب اماں مرے گی نا، اس کی چھپائی ہوئی ساری چیزیں جلا کے آگ سینکیں گے اماں جب مرے گی۔ اور یہ بات کئی دفعہ کہی، اور پچھلے سے پچھلے مہینے بیٹی مر گئی، اماں ویسی بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک جنازہ تھا تو ایک بابا جی تھے جوان، کہنے لگے بابا جی ٹھنڈی میٹھی موسم میں کوئی واری لاؤ، یعنی ٹھنڈی میٹھی موسم میں آپ بھی کوئی باری لگائیں۔ ایک جوان بڑھ بڑھ کے کہہ رہا تھا، ہفتے کے بعد اسی کا ہی جنازہ تھا۔ اس کا نظام ہے تو پہلے پتاشے پئیں، منہ میٹھا کریں، منہ میٹھا کر کے پھر میٹھے منہ کے ساتھ اللہ کے حضور نفل پڑھیں۔
ہماری روحانیت اور عملیات کی کتابوں میں یہاں تک ہے یہ عمل کرنا ہے تو منہ میں مصری رکھ کے کرنا ہے، لیکن چونکہ ہم نفل پڑھتے ہوئے منہ میں مصری نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ وظیفہ کرتے ہوئے ہے، تو اگر پتاشے پئیں گے تو منہ میں کچھ تو مٹھاس باقی ہوگا، تسلی سے پی کے پھر نفل پڑھیں۔ یہ پتاشے بہت نعمت ہیں، میں نے اس کو اسپیشل دم کیا ہے اور ان کو دم کیا ہے، اور آپ کو یہ ہدیہ ہے اور یہ تحفہ ہے۔ اور ایک عمل دیتا ہوں آج پتاشوں پہ، ایک عمل بھی دیتا ہوں پتاشوں پہ۔ اگر ہو شافی ہو الکافی ہو المافی، کیا؟ ہاں، ہو الکافی، اگر یہ پیتے جائیں، ہو شافی ہو الکافی ہو پڑھتے ہوئے پیتے جائیں، باتیں بھی کریں، ہنس مذاق بھی کریں، کیا حرج ہے؟ پر پیتے جائیں اور تصور کریں اللہ فلاں بیماری، میرے فلاں عزیز کی فلاں بیماری، میرے فلاں محسن کی فلاں بیماری، اللہ فلاں تکلیف، اللہ بے اولادی، اللہ مشکل، اللہ پریشانی، اللہ فلاں روگ ہے، تو کریم ہے، آج کی رات میں یہ نعمتیں دی ہیں، تو یہ نعمتیں جب دی ہیں اے اللہ یہ مرادیں بھی عطا فرما، ہاں یہ مرادیں بھی عطا فرما۔ اگر یہ پڑھتے ہوئے پتاشوں پہ یہ پڑھتے ہوئے آپ پئیں گے، جتنی دفعہ پڑھ لیں تو ایک دگنا اجر ملے گا۔ پتاشوں کے پینے کا اپنا ایک ذائقہ ہے، اپنا ذائقہ ہے۔ تو پتاشے گئے، پتاشوں کا پینا گیا۔ پہلے تو دودھ پتاشے ہوتے تھے، دودھ میں پتاشے ڈال کے اس کا میٹھا کیا جاتا تھا، اور عموماً مہمان جو آتے تھے ان کو پتاشوں والا شربت دیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں دیا جاتا تھا گھلا ہوا ہوتا تھا، پانی میں ڈھال کے پیتے تھے۔ مہمان باتیں بھی کرتا رہتا تھا اور پتاشے بھی پیتا رہتا تھا، باتیں بھی، اور جی چاہتا تھا اور پانی ڈال لیتا تھا اور پتاشے بھی پیتا رہتا تھا۔ یہ بھی اللہ پاک نے نعمت آپ کو عطا کی ہے، اس نعمت کو بھی انشاءاللہ تعالی آپ ضائع نہیں کریں گے۔ اس نعمت کو، ایک نعمت اور جو آج کی درمیانی رات میں آپ کے لیے ہے، وہ بہت عجب نعمت ہے، وہ ایک آپ کو تحفہ دینا چاہ رہا ہوں، ایک تحفہ دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ حاجات والا نقش ہے، 29 حروف تہجی ہیں، غور سے سمجھیے گا۔ سارا قرآن جو ہے نا، سارا قرآن الف با سے مل کے بنا ہے۔ کس سے مل کے بنا ہے؟ الف با تا یہ اور یا تک، یہ سارا قرآن حروف تہجی کا، سارا قرآن جو ہے الف با سے مل کے بنا ہے۔ سارا قرآن الف با سے مل کے بنا ہے، سارا قرآن۔ یہ نقش ہے، نقش ہے، یہ نقش جو ہے حاجت والا، یہ 70 اولیاء کرام کی تلاش ہے، 70 اولیاء کرام کی اجازت ہے، اور 70 اولیاء کرام کی یہ توجہ ہے اور ان کے تجربات میں ہے۔ حروف تہجی کا نقش، الف با تا سا، یہ حروف تہجی کا نقش، اور اس کے ساتھ جو سیاہی ہے وہ پتہ ہے کس چیز کی ہے؟ اس میں آب زمزم ہے 1، زعفران ہے 2، بارش کا پانی ہے، عرق گلاب ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ سیاہی ہے، یہ سیاہی ہے۔ آپ کو قلم بھی اور سیاہی بھی کتنے کے ملی؟ سوچیں تو صحیح۔ یہ 100 روپے کا پین بھی ملتا ہے، ڈبی دیکھیں کتنے کی ہے، زعفران کتنے کا ہے، عرق گلاب کتنے کا ہے، اتنی مضبوط بوتل ڈبی ہے، اس کو 7ویں 10ویں منزل سے نیچے پھینکو تو نہیں ٹوٹے گی۔ کیا پتا کمانا مطلوب ہے یا خدمت مطلوب ہے، یہ اللہ کے معاملے ہیں۔ مرنے سے پہلے تو مجھ جیسا بندہ ویسے بھی مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ نقش بہت طاقتور ہے، بہت زبردست نقش ہے۔ یہ آپ کے پاس نقش ہے سارا، الف کا نقش، الف کا نقش۔ اور یاد رکھنا جو الف کا نقش ہم لکھیں گے نا، الف کا نقش، اس کی بیک سائڈ پہ غین کا نقش آئے گا، دیکھیں ذرا، ہے غین آئے گا نا، الف کا نقش ہوگا اور اس کی پشت پہ غین کا نقش آئے گا۔ اچھا، اس کے جو ہے، اس سے پہلے الف کے نقش اور غین کا نقش لکھنے سے پہلے یہ روزانہ تسبیح خانے میں لکھوایا جائے گا۔ اور یہ کل کندر کتنے نقش ہیں؟ ہاں جی 15 نقش ہیں۔ یہ کل کتنے نقش ہیں؟ یہ اگر ایک دن میں 2 لکھیں تو کتنے نقش بنیں گے؟ ہاں جی بتائیں، ایک دن میں اگر 2 لکھیں گے تو کتنے نقش بنیں گے؟
एक दिन में 2 लिखेंगे तो 30 नक्श बनेंगे। एक दिन में 2 नक्श लिखेंगे तो 30 बनेंगे। हाँ जी, ये 15 नक्श हैं। आज अलिफ का नक्श लिखेंगे तो उसके ऐन पीछे गैन का नक्श है। अलिफ का नक्श लिखेंगे तो उसके पीछे गैन का नक्श है। अच्छा, नीचे लिखी हुई छोटी सी लाइन है, ये पेन है, ये रूहानी स्याही है, जाफरानी स्याही है। इस पेन से अपनी हाजत लिखनी है, लेकिन हाजत लिखने से पहले एक जिक्र करना है। मैंने आपको एक खास जिक्र करवाना है। मैंने आपको खास जिक्र करवाना है एक, और मेरे साथ इस नक्श को पुर करने से पहले जिक्र होगा, और याद रखना ये रोजाना होगा। मुझे उन लोगों पे अफसोस हो रहा जो दूसरे मुल्कों पे बैठे हैं या दूसरे शहरों में बैठे हैं। ये काम ऑनलाइन हो नहीं सकता। जो तस्बीह खाने में हैं वो मौजूद हैं, और जो तस्बीह खाने में नहीं हैं उनके लिए मेरी मजबूरी है। और लाहौर वालों के लिए कितनी बड़ी गनीमत और सआदत है कि लाहौर वाले रोजाना रात 9 बजे, कितने बजे 9 बजे पहले आ जाएं तो तरावियां भी यहीं पढ़ लें, वरना रात 9 बजे आके इस नक्श को पुर करेंगे रोजाना। और रोजाना इस नक्श को पुर करने के बाद बाहर नक्श लिखे हुए खास घड़े पड़े हैं, रोजाना इस नक्श को काटेंगे। इस नक्श को यानी ये आगे भी पुर करना है, पीछे भी। एक दिन में 2 नक्श पुर करने हैं, और अपनी हाजत लिखनी है, अपनी परेशानी लिखनी है, अपनी मुसीबत लिखनी है। और ये हरूफ तहज्जी के नक्शे जरा गौर से सुनना। सारा कुरान हरूफ तहज्जी से मिलके बना है। सारा कुरान किससे मिलके बना है? किससे मिलके बना है? हरूफ तहज्जी। और ये हरूफ तहज्जी का नक्श है। हरूफ तहज्जी, आपको याद है मैंने एक बाबा जी की बात बताई थी। वो कहते थे मैं ठग हकीम हूं। बाबा जी बहुत गालियां देते थे, बहुत गालियां। मैं उनकी खिदमत में जाता था, मेरे साथ बहुत शफकत फरमाते थे, बहुत शफकत। एक दो माई आई, कहने लगी मेरी औलाद नहीं है। मुझे कहने लगे वो कागज ला कहीं से। मैं कहीं से कागज ला। कहने लगे अलिफ से लेकर या तक इसको लिख के दे दे। और कहा देख बेटा होगा, ये भी लूंगा, बकरी भी लूंगा, बकरा भी लूंगा, सूट भी लूंगा, ये भी लूंगा, लू भी लूंगा। मैं कह रहे दूंगी 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 दूंगी। और उनके पास लोग ये चीजें लाते थे। आपको इल्म नहीं है, ये जो हरूफ तहज्जी के नक्श हैं, ये समझ लें अगर अलिफ लिखते हैं तो इसमें सारा कुरान है, और बा लिखते हैं तो इसमें सारा कुरान है, और ता लिखते हैं तो इसमें सारा कुरान है। और कुरान की तासीर है, और कुरान का कमाल है, और कुरान की ताकत है, और कुरान की कुव्वत है, और कुरान के जलवे हैं, और कुरान के नक्शे हैं, और कुरान की अजमतें हैं, और कुरान का वकार है। और ये अव्वलीन और आखिरीन 70 औलिया सदियों से आजमूदा नक्श चले आ रहे हैं, जो औलिया कराम खास देते थे मुसीबतों के मारूओं को, गम के मारों को, परेशानियों को मारों को। वो मुसीबतें कर्जों में हैं, वो तकलीफों में हैं, वो बीमारियों में हैं, वो इलाज बीमारियों में हैं, वो इलाज मसाइल में हैं, वो मुश्किलात में हैं, वो नाकामियों में हैं। कोई किसी किस्म की मुसीबतें, कोई किसी किस्म की परेशानियां, कोई किसी किस्म का जवाल अगर है ना, तो मेरी तरफ तवज्जो कर लें। फिर अगर किसी किस्म का जवाल है और आप कहते हैं वो बस हल नहीं होता, तो मेरी दरखास्त है इस नक्श को पुर करें। जहां लकीर है अभी ना करें, मैं लिखवाऊंगा, अभी ना करें। जहां लकीर है उस पर अपनी हाजत लिखेंगे, जितनी लिखें जितनी लिखें। और जो लिख नहीं सकते वो उंगली से लकीर फेरते जाएं, उंगली पे ऐसे लिखते जाएं, उंगली पे निशान लगाते जाएं। अल्लाह दिलों के भेद खूब जानता है, अल्लाह दिलों के राज खूब जानता है, अल्लाह दिलों की दुनिया खूब जानता है, अल्लाह आंखों की फरियादें भी जानता है और दिल की आसें भी जानता है, अल्लाह दिल की मुरादें भी जानता है। बहुत ज्यादा मेरा रब जानता है। आपके पास वो पेन है जिस पेन के अंदर रूहानी स्याही है, ज़ाफ़रान है, गुलाब का अर्क है, जमजम का पानी है, बारिश का पानी है, और भी बहुत सी चीज़ें इस स्याही में मौजूद है। और ये पेन, ज़बरदस्त पेन आपको दिया है। और ये पेन आप कभी ना बाजार से इन चीज़ों की कीमत तो करवा लीजिएगा। बाज़ लोग होते हैं उनके मिजाज में दूरबीन लगानी होती है,
کہ پتہ نہیں کتنے کما رہا ہوگا پیر ان کا، تسبیح خانے کا پیر کتنا کما رہا ہوگا، کتنا کما رہا ہوگا، کتنا کما رہا ہوگا۔ تو دوربین لگا کے نا ان چیزوں کا ریٹ لے لیجئے گا کہ زعفران کتنے لاکھ روپے کلو ہے، ہزار نہیں، کتنے لاکھ روپے کلو ہے اصلی زعفران، کتنے لاکھ روپے کلو ہے۔ بہت کمال نقش ہے، بہت طاقتور نقش ہے، اور مٹی کے گھڑے کے اوپر نقش لکھے ہوئے ہیں، اور آپ یہ روزانہ 2 نقش لکھ کے اس کو کاٹ کے اس گھڑے میں ڈال کے آج سے چلے جائیں گے۔ آج آپ کا پہلا نقش ہوگا، آج آپ کا پہلا نقش ہوگا۔ اپنی حاجت لکھیں گے، روز 2 نقش لکھیں گے، 2 سے مراد ایک آگے اور ایک پیچھے والا۔ اسی کاغذ پہ دیکھیں دونوں طرف نقش لکھے ہوئے ہیں، اور آج کا نقش میں الف آئے گی تو اس کی پشت پہ کیا آئے گی؟ غین۔ یہ لکھیں گے، اور پھر روزانہ ایک پوری روحانی جماعت بیٹھ کے ان گھڑوں پہ عمل کرے گی۔ آپ کو مبارک ہو، اور میں خود اس پہ عمل کروں گا۔ روحانی جماعت بیٹھ کے روزانہ روحانی جماعت بیٹھ کے ان گھڑوں پہ عمل کرے گی، روزانہ بیٹھ کے ان گھڑوں پہ عمل کرے گی، روزانہ بیٹھ کے، اور ان گھڑوں کے اوپر خاص نقش پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، خاص چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ طاقتور، اور میں انشاءاللہ خود اس پہ عمل کروں گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ روزانہ آپ اس پہ نقش ڈالیں گے تو اس میں کل روزانہ کتنے 15 نقش بن جائیں گے نا، 15 نقش بن جائیں گے۔ اب روزانہ ڈالیں گے 27، یہ 26 کو ختم ہو جائیں گے۔ 27 کی رات کو یہ گھڑے سامنے رکھ کے ان کی مرادیں، ان کی آسیں، ان کی امیدیں لے کر دعا مانگی جائے گی۔ میں کیا کروں گا؟ پتہ ہے کیا کروں گا؟ ان تعویذوں کو ہاتھوں میں لوں گا اور پھر دعا کروں گا، پھر تعویذ ہاتھوں میں لوں گا، اللہ جنہوں نے مرادیں لکھی ہیں، اور آپ آمین کہیں گے، اور مجھے اپنی دعائیں نہیں آپ کی آمین پہ بڑا بھروسہ ہے۔ اور 27 کو تو دعا ہوگی بڑی، سجدے میں دعا ہوگی، رو کے سجدوں میں دعا ہوگی 27 کو۔ تو یہ نقش بہت کمال نقش ہے، بہت زبردست نقش ہے، اور اس کی تاثیر آپ گمان نہیں کر سکتے۔ آئیں بیٹھ کر اس نقش کے لیے ایک اسم پڑھ لیں، وہ اسم ہے یا جلیلو یا جمیلو۔ کیا لفظ ہے؟ یا جلیلو۔ پڑھیں دل کی گہرائیوں سے اس نقش کا، اور تمام حروف کا تاثیر، تمام حروف کی طاقت اور تمام حروف کی قوت اور اللہ کے نام کی عزت اور عظمت اور وقار۔ آج اس نقش کی ابتدا کرتے ہیں، اور ایک چیز پھر سوچ لیں، یہ حروف تہجی کا نقش ہے، سارا قرآن ان حروف سے مل کے بنا ہے، میرے کملی والے کا فرمان ان حروف سے مل کے بنا ہے، اسماء حسنہ ان حروف سے مل کے بنے ہیں، مسنون دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں، قرآنی دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں، مستجاب دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں، اللہم جن دعاؤں سے پہلے آتا ہے ان حروف سے مل کے بنی ہیں، ربنا جن دعاؤں سے پہلے آتا ہے ان حروف سے مل کے بنی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان حروف سے مل کے بنی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ان حروف سے مل کے بنی، یونس علیہ السلام کی دعا ان حروف سے مل کے بنی، داؤد علیہ السلام نے ان حروف سے اللہ سے مانگا، کملی والے نے ان حروف سے مانگا، فاروق اعظم صدیق اکبر نے ان حروف سے مانگا، عثمان غنی حیدر قرار حسنین کریمین نے ان حروف سے مانگا، کربلا کی دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں، مستجاب دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں، ان حروف سے مل کے بنی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان حروف سے مل کے بنی ہے۔ آئیں ہم اللہ کو کہتے ہیں مولا، اللہ کو کہتے ہیں مولا، یہ حروف وہی ہیں، ان کی تاثیر، ان کی طاقت، ان کی قوت اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ ہم تیرا نام پڑھیں گے اور پھر ان حروف کو کے اندر لائن میں اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنی فریادیں، اپنی آسیں، اپنی امیدیں پر کریں گے۔ پڑھیں یا جلیلو یا جمیلو، ڈوب کے پڑھیں، یا جلیلو یا جمیلو، ڈوب کے پڑھیں، یا جلیلو یا جلیلو
یا جلیل یا جلیل. دل کی گہرائیوں سے پڑھیں. یا جلیل یا جمیل. 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 آمین آمین. ماشاء اللہ. اس نقش پہ پھونک مار دیں. اس نقش پہ پھونک مار دیں. نقش کے اوپر پھونک مار دیں. اب بیٹھ کے نقش کے اوپر اپنی حاجت لکھیں. جو نقش ہے اس پہ اپنی حاجت لکھیں. نقش کے اوپر جو الف ہے اس پہ حاجت. ابھی صرف پتہ کیا حاجت لکھیں گے؟ ابھی میرے سامنے دل کی گہرائیوں میں اس پہ حاجت لکھیں. یا اللہ ساری حاجتیں پوری فرما. کیا لکھیں گے؟ یا اللہ ساری حاجتیں. میرا نقش کہاں گیا؟ لکھیں ساری حاجتیں. لکھیں. میں بھی لکھتا ہوں. یا اللہ اسی پین سے لکھیں. روحانی سیاہی سے، نورانی سیاہی سے. یا اللہ ساری حاجتیں پوری فرما. الف پہ لکھ لیا. اب آئین اس طرف لکھا. یا اللہ ساری حاجتیں پوری فرما. پین سب کو نہیں ملا؟ آئین پہ. ہاں آئین پہ لکھ رہے ہیں. غائن پہ لکھا ہے نا. یہ دیکھیں میں نے غائن پہ لکھا ہے. یہ الف پہ لکھا ہے. الف کے بیک پہ یہ دیکھیں غائن ہے. غائن پہ لکھنا ہے. ہاں غائن پہ لکھ دیا میں نے. یہ الف کے بیک پہ غائن ہے. دونوں طرف لکھا ہے. اب اس کو بیٹھ کے تسلی سے اپنی حاجتیں باریک باریک اس پہ لکھیں گے. اور پھر اس نقش کو جدا کر کے یہاں سے پھاڑ کے تراش کے اس کو دوہرا کر کے مٹکے میں ڈال دیں گے. اور یہ روزانہ ایسے کرنا ہے. آج الف ہوگی، کل با ہوگا. اور باب کے نیچے آئین ہے. با کے پیچھے کیا ہے؟ آئین ہے. اور تا کے نیچے زوئے ہے، زوا ہے. یہ نقش ہم انشاءاللہ یہ نقش پر کریں گے. اور بہت ہی بابرکت نقش اور بہت ہی با کمال نقش ہے. یہ آپ نہیں سوچ سکتے اللہ نے یہ کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی عطا کی ہے. جن کے پاس پین نہیں وہ دوسروں سے لے لیں، بعد میں لکھ لیں. بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں. ابھی انگلی پھیر لیں. ابھی پین نہیں ہے انگلی پھیر دیں. عمل پورا ہو جائے. پین نہیں ہے انگلی پھیر دیں. پین نہیں ہے انگلی پھیر دیں. اور انشاءاللہ 27 کی رات کو یہ گھڑے سامنے رکھے جائیں گے اور ان کے نقش کے لیے سامنے رکھ کے دعا کی جائے گی. اور روزانہ ایک روحانی ٹیم ہوگی، روحانی جماعت ہوگی. مستجاب عمل بتائے جائیں گے اور وہ ان گھڑوں پہ بیٹھ کے روزانہ عمل کرے گی کہ یا اللہ جنہوں نے اس میں اپنی حاجتیں ڈالی ہیں، مرادیں ڈالی ہیں، اے اللہ ان کی حاجتیں پوری فرما اور ان کی مرادیں پوری فرما. اور رمضان کی گھڑیاں ہوں، بابرکت عمل ہو. یہ روزانہ 9 بجے آج کے بعد عمل کیا جائے گا. 26 کی رات اور 27 کی رات کو اس کی دعا ہوگی. خوش قسمت ہے لاہور والے. یہ بابرکت ان مہینے میں تسبیح خانے میں مہمانوں کی برکت سے لاہور والے بھی انشاءاللہ تعالی لاہور والے بھی یہ سعادت پالیں گے اور لاہور والے بھی یہ برکت پالیں گے. یہ کتنے آپ سعید ہیں، سعادت مند ہیں اور کتنے خوش قسمت ہیں. کتنا زبردست نقش ہے اور کتنا کمال نقش ہے اور کتنی سعادتیں آپ کو ملی ہیں کہ اس نقش پہ اللہ پاک نے آپ کو کیا
عمل دیا ہے، کیا نعمت دی ہے۔ اب اگلا عمل پہ غور کیجئے گا، اگلے عمل پہ غور کیجئے گا، اگلے عمل پہ غور کریں، اگلے عمل پہ آپ کو بخت بلند ایک چھلا دیا جائے گا۔ آئیں میں پہلے اس کے حوالے آپ کو بتاتا ہوں۔ امام الاولیاء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے القول جلی فی ذکر آثار ولی، صفحہ نمبر 187 سے 213 تک، یہ نیٹ پہ موجود ہے۔ قول جلی کتاب نیٹ پہ موجود ہے، شاہ ولی اللہ کی آپ سرچ کریں گے یہی کی یہی چیز آپ کو ملے گی۔ حوالہ ہے کہ 12ویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے شرف زہرہ اور شرف قمر کے اوقات میں 2 انگوٹھیاں بنوانے کا اتفاق ہوا۔ چھلے انگوٹھی ایک ہی چیز ہے، اتفاق ہوا، دونوں انگوٹھیاں 2 عورتوں کو دی۔ دیکھیں اس میں خاص ساتھ کا انہوں نے اظہار کیا ہے، شرف زہرہ اور شرف قمر، اور بات کون کر رہا؟ شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ کی عام ہستی نہیں ہے، اور میں نے ان کی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ اور بعض اوقات علم کی ناواقفیت کی کمی کی وجہ سے انسان بدگمانی یا شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا تھوڑی دیر بعد دونوں میں سخت تکلیف ہوئی، علاج کیا فائدہ نہ ہوا، تکلیف بڑھتی گئی، آخر ایک روز مراقبے کے دوران حالت کشف میں ان دونوں انگوٹھیوں نے میرے سامنے شکایت کی۔ انگوٹھیاں بھی بولتی ہیں، برتن بھی بولتے ہیں، لوہے چاندی سونا یا چیزیں بھی بولتی ہیں۔ شکایت کی اور حد سے زیادہ گلے شکوے کے ہم کو بغیر طہارت کے استعمال کیا گیا، ہماری حرمت اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے ان انگوٹھیوں نے کہا ہمیں بڑی اذیت ملی۔ اللہ والوں میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں نے شاہ ولی اللہ کی بات کی ہے، کتاب کا حوالہ دیا ہے، ہر جگہ نیٹ پہ یہ کتاب موجود ہے، اٹھائیں، سرچ کریں، دیکھیں کہ اللہ کے ولیوں نے ہمارے لیے کیا خیر و برکت کے فیضان اور کیا دریا چھوڑے ہیں۔ آگے سنیں، میں نے ان عورتوں کو انگوٹھیاں اتارنے کا حکم دیا، احتیاط سے پاک و صاف جگہ پر رکھ دی، تب ان دونوں نے شفا پائی۔ تاکید کی کہ بغیر طہارت کے کبھی نہ پہننا۔ اس کے بعد انگوٹھیوں سے میں نے ایک جو شرف قمر سے تھی مصالحت کر لی، جو شرف زہرہ سے تھی اس کا مقابلہ اول شکایت زائد تھی۔ یہ سارا انہوں نے انگوٹھیوں کا پورا تذکرہ کیا ہے، چھلوں کا، انگوٹھوں کا، کہ کیا یہ صحت کے لیے پہننی چاہیے۔ ہاں ایک بات فرمائی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں دم کی ہوئی انگوٹھی، عمل کی ہوئی انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے۔ آپ کو ایک چھلا ملے گا، ابھی آپ کو ایک بخت بلند چھلا ملے گا، یہ پوسٹ ہماری ڈال دیں آج ہی، اس پہ ابکری پہ ڈال دیں، اکابر پر اعتماد میں نہیں، ابکری پہ یہ سارے جو حوالے دیے ہیں نا آپ نے، دھات کے چھلے، ہاتھی کا دانت، گٹھلی لکڑی کا بلوج بطور علاج، اور یہ چھلا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آج ہی پوسٹ بنا کر ہماری ابکری کی سوشل میڈیا کی پوسٹ پہ ڈالیں، اکابر پر اعتماد میں نہ ڈالیں، یہ ہمارے ذمہ دار اس پہ توجہ کریں۔ اور یہ بخت بلند چھلا، اس کا عنوان یہی رکھیں گے جو ہے۔ اب میں اس پہ تھوڑی سی آپ کو توجہ دلاؤں گا، اس پہ توجہ دلاؤں گا، اور اس کے استعمال کا۔ یہ چھلے آپ کو مل گئے ہیں؟ ہاں مجھے دیں، کھول کے ایسے دیں۔ یہ دیکھیں یہ چھلے ہیں، ہم نے خصوصی آپ کے لیے منگوائے ہیں، اور یہ ہر بندہ ایک لے گا۔ اگر کوئی 2 لے جائے بشک، پچھتا کے واپس نہ دے جائے تو کہنا ہی اور ہے، لے جائے بشک لے جائے۔ یہ دیکھیں یہ سارے چھلے ہیں، یہ چھلے ہیں سارے ہیں، یہ چھلے آپ کو ایک ایک دیے جائیں گے، یہ چھلے ہیں، اور ایک ایک چھلا آپ نے اپنے پرس میں
پہننا بالکل نہیں ہے، اپنے پرس میں، اپنی تھیلی میں اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور روزانہ کیا کرنا ہے؟ مختصر سا عمل ہے، ایسے انگلی کے اوپر رکھ کے نا، انگلی پہ رکھ کے، انگلی پہ ایسے دعا کی شکل بنانی ہے. دعا کی شکل دیکھ لی، انگلی کے اوپر رکھ کے 11 بار یا وہاب پڑھیں گے. کتنا؟ پھر اگلی انگلی کے اوپر رکھیں گے 11 بار یا وہاب پڑھیں گے، پھر اگلی انگلی پہ رکھیں گے 11 بار یا وہاب پڑھیں گے، اور ہر بار اپنی نئی حاجت، نئی مصیبت ٹلوانا، نئی پریشانی، نئی مشکل، نئی الجھن، کوئی نئی تکلیف، ہر بار. میں ایک بات پھر کہہ دوں، میں نے ان کا حوالہ دیا آپ کو، اور ایک نہیں ہے، 7-8 مضبوط حوالے موجود ہیں. اور یہ پوسٹ اگر یہ ہمارے احباب کوشش کرے تو انشاءاللہ یہ صبح آپ کو ملے گی، آج ہی مل جائے گی، ابھی مل جائے گی، ابھی مل جائے گی یہ پوسٹ. اور اس پوسٹ کا حوالہ یہی ہوگا کہ بخت بلند چھلے کے حوالہ جات. ٹھیک، یہ حوالے ہوں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسے دعا کے لیے ہاتھ کرنے ہیں، اور اس چھلے کو انگلی میں رکھ کے ایسے، پہننے کی ضرورت نہیں، بس انگلی پہ ایسے پہلے پورے پہ رکھ لیں، اور اللہ سے دعا کی شکل میں کیا پڑھیں گے؟ پر یا وہابو پڑھنا نہیں ہے، مانگنا ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں، اگر آپ نے پڑھنا ہے تو میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، میں چھلے آپ کو نہ دوں. مانگنا ہے یا وہابو، اور وہاب کے معنی کیا ہے؟ بے حساب. کیا معنی ہے؟ بے شمار دینے والا. کیا دینے والا؟ دولت، بخت، صحت، عزت، وقار، شان و شوکت، نصیب، مقدر، نسلوں کا غم ختم کرنے والا، اولاد کا غم ختم کرنے والا، بیماریاں، پریشانیاں، بے حساب و بے کتاب وہ کریم اپنی بارش کر دینے والا. اس کے معنی ہے وہاب، 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 یا وہابو. چھلا رکھیں گے اور اس طرح آخری انگلی تک اور پھر آخری انگوٹھے تک. یہ عمل روزانہ کسی بھی وقت کر لیں. جو دن ناپاکی کے ہیں ان دنوں میں بالکل نہیں کرنا، ان کو کر لیں. پہننا بالکل نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں. جیب میں رکھیں، تھیلی میں رکھیں، پرس میں رکھیں، والٹ بٹوے میں رکھیں، اس کو پہننا نہیں ہے. پر یہ چھلا اور سارا سال عمل کر کے آئندہ سال پھر لانا ہے. پھر دیکھیں کہ اس کے وقت، اس کی وجہ سے آپ کی مصیبتیں، آپ کہیں جائیں چھلے کا عمل کر کے جائیں، آپ کو کامیابیاں، فتوحات. آپ کہیں جا رہے ہیں کسی کاروبار کے لیے، کسی رشتے کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی ذمہ داری کے لیے، کسی ڈیوٹی کے لیے، کسی انٹرویو کے لیے، کہیں فتوحات کے لیے، کہیں سفر کے لیے، آپ چھلے کا عمل کر کے جائیں. اور روزانہ کسی وقت بھی عمل کر لیں، اس صبح، دوپہر، شام، جب بھی سہولت ہو. پر مجھ سے ایک درخواست اور وعدہ کر کے جائیں، یہ عمل پڑھیں گے نہیں کریں گے. ایک ہے دعائیں پڑھنا، ایک ہے دعائیں مانگنا. ہم دعائیں پڑھے نہیں، ہم دعائیں پڑھے نہیں، ہم دعائیں پڑھے نہیں، ہم دعائیں مانگیں. اگر پھر بھی مانگنا نہ آئے نا تو چوراہوں پہ جو پیشہ ور بھکاری کھڑے ہوتے ہیں، جن کے بڑے بڑے بینک اکاؤنٹ ہیں، ان سے مانگنا ذرا سیکھ لینا. ان کی آنکھیں بھکاری، ان کے ہاتھ بھکاری، ان کی نظریں بھکاری، ان کا لباس منگتا، ان کا جسم، ان کی ہر چیز ایسی بھکاری ہوتی ہے. ذرا ان سے بھی دیکھ لینا کہ وہ کیسے مانگتے ہیں. مانگنا ضرور سیکھنا، پھر اس چھلے کا کمال دیکھنا، پھر اس انگوٹھی کا کمال دیکھنا کہ کیا کمال ملتا ہے. یہ ایک ایک آپ سب لے لینا، خواتین بھی مرد بھی، ایک سے زیادہ نہ لیجئے گا، ایک ہی لیجئے گا، ایک ہی لے لیں. اور اس کے بخت بلند اور اس کی برکت اور اس کی خیریں آپ کو حیرت انگیز طور پہ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ اس کی کیا خیریں ملیں گی. اب آپ کو ایک تو 12 نفل کا آزمودہ عمل ہے، اور یہ 12 نفل کا آزمودہ عمل پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں اور دعا کریں، اور یہ نفل میرے کملی والے کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اگر اس پہ قبولیت کی مہر لگوانی ہے، ان 12 نفل پہ قبولیت کی مہر لگوانی ہے، اور قبولیت کی مہر لگوانی ہے، اور وہ بھی عرشی لگانی ہے کہ اللہ جبریل کو کہے جا جبریل قبولیت کی مہر لگا دے.
इसकी 7 नस्लों के लिए, इसकी 12 नस्लों के लिए, इसके 21, 40, 70 नस्लों के लिए अल्लाह कबूलियत की मोहर लगा दे। फिर इसको पढ़ के हजूर मेरे कमली वाले की ख़ानदान और फैमिली को हदिया करें, और मेरे हजूर के घराने में हजूर की बीवियां, हजूर की बेटियां, हजूर के बेटे, हजूर के दामाद और हजूर के नवासे और नवासियां, ये मेरे हजूर की फैमिली है। हजूर के घराने को हदिया करें और गिड़गिड़ा के दुआ करें। 12 नफल के बाद इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां, खैरें और बरकतें और इज्जतें और कामयाबियां हैं। हमारी जो पोस्ट है उसमें एक पैकेज है शादी के लिए 12 नफल, दूसरी पोस्ट में पैकेज है बेऔलादी, रिस्क की बंदिश है, बेऔलादी है, शादी, बेऔलादी, रिस्क की बंदिश के लिए सिर्फ एक तस्बीह पढ़वाई जाएगी इंशाअल्लाह, तीनों मसाइल हल। और वो तस्बीह है, मैं आपको पढ़वाता हूं, हम मिल के पढ़ते हैं। या गनियो या मुगनियो, क्या? और ये मैं कैफियत के साथ पढ़वाऊंगा, तस्बीह नहीं उठवाऊंगा। तस्बीह रख दें, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, ओ की लैना तस्बीहां हथ फड़ के ओ, चिल्ले किते पर रब ना मिलिया, और की चैल लैना चिल्लियां च वड़ के ओ, बोलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, भावें लाल होवे कड़ कड़ के हो। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तस्बीह उठाई हुई थी। किसी ने पूछा इतने बड़े बाकमाल, इतनी विलायत के ताजदार, फिर भी तस्बीह उठाई हुई है। फरमाया जिस तस्बीह से विलायत मिली है फिर उसको छोड़ दूं? तस्बीह नहीं छोड़नी। आज के लम्हे में तस्बीह हटा दें, आज के लम्हे में तस्बीह हटा दें, और तस्बीह हटा के आप मेरे साथ पढ़ेंगे। ये हमारी जो पोस्ट का दूसरा पैकेज है, मेरे साथ पढ़ेंगे। या गनियो या मुगनियो, मौला मौला। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक खान साहब थे, वो नवाब साहब के जौहरी थे। वो इसका माना पता कैसे लेते थे? मैं उनके माने के जरा उनकी अदाएं बताता हूं। मौला तेरे भांडे तक कोठे भरे खड़े, तेरे भांडे ते कोठे भरे खड़े। मौला मेरे को चुंडी कहनी, चुटकी भी नहीं है मेरे पास। मौला तेरे तो भांडे और कोठे भरे हुए हैं, और मौला मेरे पास तो चुटकी नहीं है। तू गनी भी है और मुगनी बेनियाज भी है, सारी कायनात के खजाने तेरे पास हैं। तो लिहाजा मुझे भी भांडे चाहिए, कोठे चाहिए भरे हुए, चुटकी नहीं चाहिए। क्यों? जब गनी और मुगनी को पुकारूंगा, वो गनी अपनी शान के मुताबिक देगा, अपनी शान के मुताबिक देगा, अपनी शान के मुताबिक। तो पढ़े दिल की गहराइयों से, या गनी हो या मुगनी हो। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत से औलाद की गना से भी आता, औलाद को भी गनी कर देगा और नस्लों को भी गनी कर देगा। और जिनकी औलाद नहीं उन्हें देगा भी सही और गनी भी करेगा, उन्हें देगा भी सही और गनी भी करेगा, उन्हें देगा भी सही और गनी भी करेगा। आमीन 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 इंशाअल्लाह। वकफ़ा बिल्लाहि वलियम वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा इंशाअल्लाह। अब हमारा अगला पैकेज सब्ज कपड़े का है। जिनके पास सब्ज कपड़ा नहीं, हमने सब्ज कागज दिया है। जो मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, यहाँ तस्बीह खाने में हैं, ये सब्ज कपड़े पे दम होगा और सब्ज कपड़े पे या नासिरो या नसीरो। अल्लाहु अकबर। ए मददगार, ए मदद को पहुंचने वाले, सारी दुनिया मुझे छोड़ गई है, सारा जहान मुझे छोड़ गया है, सारी दुनिया ने मुझे बिल्कुल खाली कर दिया है, तू मेरी मदद को आ। जिनके पास कपड़ा है वो कपड़े के ऊपर पढ़ेंगे, जिनके पास कागज है वो कागज के ऊपर। कैसे? उंगली ऐसे रख के, अभी कागज ये देखें, उंगली रख के, उंगली रख के बस मेरे साथ पढ़ेंगे। या नासिरो
یا نصیرو، اور ہم نے اس کو 40 بار پڑھنا ہے، یا ناصرو یا نصیرو، آپ نے نہیں گننا، آپ نے وجدان سے پڑھنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ جب آپ فارغ ہو جائیں گے نوافل سے، آج یا کل اس سارے کاغذ پر 40 بار یا ناصرو یا نصیرو اسی روحانی نورانی سیاہی سے لکھ لیں گے۔ کیا لکھیں گے؟ اور جو کپڑے والے ہیں وہ بھی اسی سے لکھ کے اس کے کونے میں لکھ لیں گے، اس کا غلاف بنائیں گے، قرآن پاک میں چڑھا دیں گے۔ اور جو یہ حضرات کے پاس یہ لکھا ہوا ہوگا یہ قرآن پاک کی جلد میں رکھ دیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لکھنا کتنی بار ہے؟ کیا لکھنا ہے؟ یا ناصرو یا نصیرو، کاغذ پہ لکھ کے قرآن میں آج یا کل قرآن کی جلد میں رکھ دیں۔ اور یہ جن کے پاس کپڑا ہے یہ کپڑے کے اوپر لکھ کے اس کپڑے کا غلاف سی لیں اور قرآن پاک پہ چڑھا دیں۔ تو آپ دل کی گہرائیوں سے اس کپڑے اور اس کاغذ پہ انگلی رکھتے ہوئے، شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے اور ڈوب کے پڑھیں گے، یا ناصرو یا نصیرو، پڑھیں۔ ڈوب کے پڑھیں، یا ناصرو یا نصیرو۔ آمین آمین۔ اس پہ پھونک مار دو۔ ماشاءاللہ، مبارک آپ کے لیے، اللہ نے بہترین تحفہ دے دیا۔ تسبیح خانہ تحفے ہی بانٹ رہا ہے۔ سچ پوچھیں، جو پیر اپنی اولادوں کو دے جاتے ہیں یا ایڑیاں رگڑوا کے دیتے ہیں یا پھر اپنے خلیفوں کو دے جاتے ہیں، تسبیح خانہ ہر بندے کو دے جاتا ہے۔ کئی لوگ مجھ سے ناراض ہیں کہ آپ جناب ہر بندے کو یہ دیے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی نااہل لوگوں کو آپ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے کملی والے کا ہر امتی انشاءاللہ اہل ہے اور انشاءاللہ جنتی بھی ہے انشاءاللہ، اور شان کریمی ہے۔ سخی آقا، ہم نے جبریل نے دیکھا، ہم نے تجھے نہیں دیکھا، تیرے کملی والے کو نہیں دیکھا، صدیق فاروق، حیدر کرار اور عثمان غنی، حسنین کریمین کو نہیں دیکھا، سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی دیوار نہیں دیکھی، ان کے مولا، ان کی دعائیں، ان کی اے اللہ ہم نے امہات المومنین، ان کی آنچل اور ان کے سائے اور ان کی جوتیاں تک نہیں دیکھی۔ سخی آقا، ہم نے تو فتنوں کے دور دیکھے ہیں، اے سخی آقا اب تو کرم ہی کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، ہم تو پیدا ہوئے فتنوں میں، چلے گئے فتنوں میں۔ ہاں وہ کیا ہے، نقش دھندلے ہوئے ہیں کیا؟ ہاں بے حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے یا نبی، اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی،
یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی۔ یہ سبز کپڑے کا عمل تو آپ نے سمجھ لیا، کاغذ اور کپڑے کا عمل۔ اب اگلا ایک ہمارا چوتھا پیکج ہے نافرمان اولاد، جادو، جنات، مسائل کے لیے۔ ایک لفظ بہت زبردست ہے، وہ یہی پڑھواؤں گا، یا ولیو یا رقیبو۔ اے اللہ تو میرا دوست بھی ہے، میرا نگہبان بھی ہے، میرا دوست بھی ہے اور پھر میری دوستی کا نگہبان بھی ہے، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میری اولاد۔ سخی آقا ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھ، اور قبر میں جب چلا جاؤں پھر بھی میری نسلوں کی تکلیف مجھے قبر میں نہ دینا۔ میتیں ترستی ہیں، میتیں تڑپتی ہیں اپنی نسلوں کی تکلیفیں دیکھ کر، یا ان کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر، یا ان کے دھکے دیکھ کر، یا ان کی معصیت دیکھ کر، یا ان کی مصیبت دیکھ کر۔ تو اللہ کو پکارنا ہے، مولا تو میرا ولی دوست ہے، اور رقیب کہتے ہیں نگہبان کو۔ اور کون ہے میرا؟ تو میرا دوست ہے تو پھر میرا نگہبان بھی تو ہے۔ اللہ میری عزتوں کی، میری مال جان کی، میری نسلوں کی، میری حرمتوں کی اور میری محبتوں کی تو حفاظت کر۔ پڑھیں یا ولیو یا رقیبو، ڈوب کے پڑھیں، یا ولیو یا رقیبو۔ یا رقیب، یا ولیو یا رقیبو۔ آمین آمین۔ ہمارا آخری پیکج ہے کہ اہل البیت اور صحابہ کی جوڑوں میں آپس میں محبتیں، آپس میں پیار، آپس میں الفتیں، اس کے لیے میں آپ کو آج خاص اجازت پھر دیتا ہوں کہ اپنی ہر نماز کی اتحیات کی رب جعلنی کے بعد کبھی نہ بھولیں، ہر نماز کی اتحیات کی کوئی دعا اگر یاد نہیں ہے آج کے بعد یاد کر لیں۔ سدا جوڑوں میں عزتیں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں، خوشحالیاں رہیں گی۔ اور وہ دعا میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں، اور ساتھ پڑھ کے میں آپ کو اس کی اجازت خاص دیتا ہوں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین